मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता भाई, सिर चंगा होवे तो टंगा गंदियां होवन, दो ही गल्लां किसी दे बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? हाँ तुसी कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? आज साढ़े खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबने पुत्रों। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अना कैसर। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इब्न इस्माइल शामी। ये खादिम हुसैन रिजवी की सोशल मीडिया टीम के एक्टिविस्ट रहे और इन्होंने अपना बहुत सारा वक्त खादिम हुसैन रिजवी के साथ गुजारा है। तो आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनसे हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इस्माइल भाई ये बताएं कि आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से कब से आप अटैच हुए थे? शुरुआत में जब बचपन में थे बाबाजान को, वैसे तो मेरे वाले साहब बाबाजान के साथ पढ़े हैं तो वो एक अलहदा से लिंक था, लेकिन मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बाबाजान के साथ जुड़ा, बाबाजान को सुना करता था। उसके बाद जो एक पाकिस्तान का एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी में के स्कूल दैन एकेडमी, उस जब तक वो वक्त था हम सोशल मीडिया पे बाबाजान को फॉलो करते थे। दैन आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई जॉइंड यूनिवर्सिटी, तो फिर उसके बाद से मैं बाबाजान के पास आया भी करता था, बाकायदा बाबाजान के सामने बैठ के सुना करते थे। खादिम हुसैन रिजवी की जब डेथ हुई तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? आपका काफ़ी वक्त गुजरा है उनके साथ। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ा ही था कि धाड़े मार कर रोने लग गए कोई, लाइक अखबारों में आप सुनते हैं ना धाड़े मार के। आई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दैट सिचुएशन व्हेन आई लिसन्ड के बाबाजान इस दुनिया में नहीं रहे। आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं धाड़े मार के रो रहा था। मुझे संभालने वाले दो तीन लोग थे जो संभाल रहे थे कि नहीं यार शामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है। कुछ लाइक अब जैसे सर से छत उतर जाती है, ज़मीन पाँव से निकल जाती है ना, वो सिचुएशन थी। अच्छा, खादिम हुसैन रिजवी मज़दूर कब हुए थे? मज़दूरी की क्या वजह बनी थी? बाबाजान का एक एक्सीडेंट हुआ था 2009। आई वाज सो यंग एट दैट, लाइक आई वाज ऑफ जस्ट 10 years एट दैट टाइम। उस वक्त बाबाजान का एक एक्सीडेंट हुआ था, गांव जाते हुए अपनी वालिदा के पास जाते हुए एक्सीडेंट हुआ है। मस्जिद उनके भाई थे, मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो उसका सामान लेकर जा रहे थे बाबाजान, तो वो गाड़ी पिंडी घेप के करीब तलागंग रोड पे कहीं ड्राइवर सो गया और ना उलटबाजी करके नीचे गिरी। अच्छा, ऐसा कौन सा मामला था जिसमें खादिम हुसैन रिजवी किसी मामले पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे? देखें, आपको असल में एक एलिगेनिस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि जी बहुत सख्त हैं ना, गालियाँ देते हैं, ये है वो है। जो एक स्पीच को उठाया और उसको रिपीटेडली सेंसिटिव बीप के साथ चला के कहा जी ये तो सिर्फ गालियाँ देते हैं। ही वॉज सो लीनियंट विद लाइक नॉर्मल एनवायरनमेंट। आप कभी आके उनसे मिलें, आप नहीं कोई भी आके उनसे मिले, वो ऐसे ही फील करेगा कि वो उनका अपना बच्चा है। ऐसे बिहेव करते थे वो बिल्कुल। हाँ, जब बात नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की आती थी, देन ही वाज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कि इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। बल्कि बाबाजान फरमाया करते थे कि यार देखो, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप ये चाहते हो कि आपका भाई आपसे वफ़ादार हो, आपके वालिदैन आपसे वफ़ादार हों, आपके दोस्त आपसे वफ़ादार हों, आपसे वफ़ा करें, तो आप क्या समझते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे हमसे? तो वो वफ़ा का मरकज़ फैसले करने पड़ते थे, तो उनका राजदान कौन था? किससे जाकर वो अपना मतलब एक पॉइंट जब फाइनल करना होता है तो वो फाइनल पॉइंट किससे करवाते थे? ये उनकी खलवत के मामलात हैं, ये तो बाबाजान जाने। वो साद रिजवी से मशवरा क्या करते थे? बिल्कुल करते थे। बैक स्टेज साद हुसैन रिजवी साहब, अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की एक लॉन्ग इनिंग्स हैं बाबाजान के साथ। लाइक पहले उनके साथ तो रहे ही, जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद तो बाबाजान के बहुत करीब रहे फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ हिम। तो उसके बाद से जितनी तहारीक चली बाबाजान। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें खादिम रिजवी साहब कह रहे थे कि मैं साद रिजवी ने सोटे भी फेरे ने, गाड़ा भी कड़ियाँ ने, दरसे निज़ामी के लिए वो क्या पहले तैयार नहीं थे, साइंसी तालीम हासिल करना चाहते थे? नहीं, सोटे में फेरे ने वो ऐसे ही है। मेरे वालिद साहब जो थे वो जहाँ भी मुझे स्कूल के लिए या किसी भी उस्ताद के पास लेके जाते थे तो जाके कहा करते थे, वो एक जुमला कहा करते थे, हड्डियाँ मैनू दे देना तो चमड़ी तुसी रख लेना। तो ही वॉज स्ट्रिक्ट
اینڈ دیٹ کائنڈ کے جو پڑھائی ہے اس پہ مکمل طور پہ توجہ دینی چاہیے. بچے کیا کرتے ہیں بچوں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہزار طرح کے دوسرے معاملات ہیں جن میں بچے گم ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس معاملے میں وہ اسٹرکٹ ہے کہ جو پڑھائی ہے اس پہ توجہ دو, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں. تحریک لبیک ایک بہت بڑی سیاسی جماعت بھی ہے, مذہبی جماعت بھی ہے, اور اتنے کم عمر ہیں سعد رضوی صاحب, ان کو ڈائریکٹ ایک سربراہ بنا دیا گیا ہے, تو اختلاف کسی نے نہیں کیا؟ کم عمر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جتنے اسلام کے بڑے بڑے جرنیل ہیں وہ کم عمر ہی تھے نا. محمد بن قاسم جیسے جرنیل کم عمر ہی تھے. دوسری بات آپ کی اختلاف والی, علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ بابا جان اسٹیج پہ تھے, ٹھیک ہے, بابا جان نے تقریر کی, بابا جان نے کراؤڈ چارج کیا, بابا جان کی فالوورشپ تھی. جو بیک سٹیج کے جو معاملات تھے جتنے, آپ اگر میں یہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ جو ٹی ایل پی کے ورکرز ہیں, ایکچوئل ورکرز جنہوں نے جیلیں سہی ہیں, لائک 2018 میں 1,02,000 بندہ ہمارا گرفتار ہوا. وہ الگ بات ہے کہ میڈیا نے ایک لفظ نہیں بولا. وہ لوگ, ان لوگوں کے دلوں میں سعد حسین رضوی کی ایک لائل پلیس ہے. وہ سمجھتے ہیں کیونکہ جو 2018 کا کریک ڈاؤن تھا جس میں ایکسٹریملی ایک بابا جان کے اوپر اسٹرکٹ قسم کا ایکشن ہوا, تحریک کے اوپر اسٹرکٹ قسم کا ایکشن ہوا, 1,02,000 بندہ ایک تحریک کا گرفتار ہو جائے, پیچھے بستا گیا. اس دوران کہ فیض آباد دھرنے کے بعد جب خادم رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت کیا مناظر تھے, کس نے گرفتار کیا تھا؟ جان نے نہ کبھی بابا جان نے ان باتوں سے پردہ اٹھایا, نہ میں اٹھانا چاہتا ہوں. بہرکیف آئی واز دیئر, ہیلمٹ پہن کے, میں ماسک پہن کے کھڑا تھا. جس طرح انہوں نے بابا جان, پہلے تو انہوں نے, وہ پولیس والے تھے, انہوں نے باقاعدہ 3-4 اطراف سے آ کے نا انہوں نے اوپر سے, بابا جان حالانکہ ویل چیئر لے کے نکل گئے تھے کہ یار گرفتار کرنے آؤ, چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, لیکن انہوں نے اوپر سے ڈنڈے برسانا شروع کر دیے. تو ساتھ 2-3 لوگ تھے جو بابا جان کے اوپر لیٹ گئے, ان کی کمر, ان کے ہاتھ اتنے بڑے بڑے سوج گئے تھے جب وہ اٹھے. انہوں نے اوپر سے ڈنڈے برسائے کہ کسی طرح جو بابا جان کی پگڑی تک اتر گئی. 6 مہینے جیل میں رہے. کرول قسم کی گرفتاری تھی. جو اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا, جو انہوں نے بابا جان کے ساتھ کیا, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا جان ایک بڑی پیسفل پلیس پہ چلے گئے. ان لوگوں نے تو جو بابا جان کے ساتھ کیا ہے, اللہ رب العزت یہ اپنی زندگیوں میں عبرت کا نشان بنیں گے. سعد رضوی کے بارے میں علامہ صاحب کے کیا خیالات ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سعد حسین رضوی کی بیک ٹو اسٹیج لانگ اننگز ہیں بابا جان کے ساتھ. جتنی جہاں بابا جان جاتے تھے بالکل ساتھ بابا جان کے جاتے تھے, دھرنا دیا, گرفتار ہوئے, جو معاملات سختی کے, نرمی کے جو معاملات ہیں ان میں بابا جان کے ساتھی ہیں اور بابا جان کے ساتھ مشاورت میں رہے. لاسٹ جو جیسے ہی یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں 1,02,000 بندہ گرفتار ہو گیا. اس کے بعد جو تحریک چلائی ہے بابا جان کی گرفتاری کے خلاف, ان کارکنان کی گرفتاری کے خلاف, وہ سعد حسین رضوی, لائک ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہوا تھا, فیئرفل انوائرمنٹ, کہ لوگ پیشیوں پر بھی نہیں آتے تھے بابا جان کے, آتے تھے 25, 30, 100, 200 لوگ. پھر ایک پیشی آنے سے قبل سعد حسین رضوی, علامہ سعد حسین رضوی نمودار ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کل میرے اور آپ کے قائد کی پیشی ہے ATC لاہور میں, تو آپ نے آنا ہے. وہ پیشی ایسی تھی میں بیان نہیں کر سکتا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. آلدو کہ وہاں پہ 102 لوگ صرف اس وجہ سے گرفتار ہو گئے اس پیشی پہ کہ انہوں نے بابا جان کی بختر بند گاڑی کے اوپر پھول پھینکے تھے. لیکن سعد حسین رضوی کی آواز پہ لوگوں نے وہ فیئرفل والز جو سی تھی نا, جو لینیونسٹ انوائرمنٹ کریٹڈ تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے, وہ توڑ دیا, باہر نکل آئے لوگ. وہ سعد حسین رضوی. اس کے بعد بابا جان نے یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ اسماعیل بھائی, والدین کی محبت میں وہ کیسے تھے خادم حسین رضوی صاحب؟ والدین کی محبت میں علامہ صاحب ہی بیان فرمایا کرتے تھے کہ نا ان کی آپس میں ایک بیٹھک چل رہی تھی گھر میں, تو نا کوئی بابا جان کے اوپر ہی, بابا جان کے بڑے بھائی نے نا کوئی بات کر دی, بابا جان سے بڑے ہیں جو, انہوں نے کوئی بات کر دی, بابا جان کے تنزن کوئی مزاحیہ کوئی بات چھیڑ دی, تو نا جو والدہ صاحبہ تھیں نا انہوں نے اٹھا کے نا جوتی جو تھی نا وہ بابا جان کے بڑے بھائی کے. کتنی عمر تھی؟ کافی ابھی ریسنٹ بات ہے, جی جی, اس وقت ان کے اوپر پھینک دی. تو اب آپ لائک آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ کو کوئی جوتی منہ پہ مار دے یا کہیں لگ جائے آپ کو جوتی, ول یو بیئر دیٹ؟ نہیں, آپ نہیں کرو گے. تو وہ اتنے بڑے معاملے کو انہوں نے بالکل ہنستے ہوئے گزار دیا بڈے نے. لائک اس طرح کی تربیت تھی بابا جان کی. اچھا, اور اسلام, ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, لیکن ان کے تو ایک عشق تھا, جنون کی حد تک عشق تھا. وہ ہر معاملے میں اسلام کو ایک ڈٹ کر ڈیفینڈ کرتے تھے. اس عاشقی کی کیا وجہ تھی؟ اس عاشقی کی وجہ یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ
ہم ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں, جو میرا جو سرکل ہے وہ مجھ سے وفا کرے. بابا جان یہ فرمایا کرتے تھے جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لوگ تم سے وفا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے. تو بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ اپنی وفاؤں کا مرکز جو ان سے ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو. جو علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جو وفا ہے نا یہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو گے تو آپ کا سرکل پوری دنیا آپ سے وفا کرے گی. علامہ صاحب کی تعزیت کے لیے لوگ علامہ صاحب کی تعزیت کے لیے لوگ مسجد میں ہی آ رہے ہیں. کیا خادم حسین رضوی کا اپنا ذاتی گھر کوئی ڈیرا وغیرہ نہیں ہے؟ میں آپ کو کس طرح بیان فرماؤں. بابا جان اتنی بڑی فالوورشپ, اتنی بڑی سیاسی پارٹی اور اوپنلی دنیا کو للکارنے والے جو ایک ذات تھی, آپ بلیو نہیں کریں گے ایک GLI گاڑی کے اندر وداؤٹ آپ سیکیورٹی گارڈز پورا پاکستان انہوں نے گھوما. لائک کچھ احباب نے کہا بھی کہ حضور آپ نا ایسا کریں صرف ایک گاڑی ساتھ رکھ لیں اور نا اس میں چند لڑکے آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور نہیں ہم غیر مسلح چلیں لیکن آپ کے ساتھ ہوں. تو فرماتے ہیں سارا کچھ بڑے پروگرامنگ ہم نے جا کے کی نا ان کے سامنے, تو اس پروگرامنگ سننے کے بعد کہتے ہیں اچھا اس کے بعد تسی جڑا میرا مودہ ویلا ہوئے گا انہوں ٹال دو گے. اس کے بعد لاجواب ہو جاتے ہیں. تو ایک GLI میں گھومے اور فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ بڑے دنیا باتیں کرتی ہیں نا غیر محفوظ ہے پاکستان, غیر محفوظ ہے, ادھر آؤ دیکھو خادم حسین رضوی کے اتنے مخالفین ہیں پوری دنیا کو للکار رہا ہے اور بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے پوری دنیا پورے پاکستان میں گھوم رہا ہے. خادم حسین رضوی کے جنازے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ کے میڈیا رپورٹس بھی آپ کے پاس آئی ہوں گی, ایجنسیز کی رپورٹس بھی آئی ہوں گی. خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے میں آپ کو ایک آسٹریلین رپورٹ تھی وہ اس کے مطابق انہوں نے جو کورڈ ایریا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے پراپر کورڈ ایریا گنا نہیں تھا. انہوں نے صرف جو مینار پاکستان تھا, حضوری باغ تھا اور برج کو گنا تھا. ان 3 جگہوں کو گن کے انہوں نے جو کراؤڈ کی جو کورڈ ایریا کے اوپر کتنے لوگ آ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسکوائر میٹرز 17 ملین 1 کروڑ 70 لاکھ انہوں نے بتائے تھے. باقی اگر میں آپ کو جگہ ویسے بتا دوں جو کورڈ ایریا تھا لوگ تو نہیں دیکھ سکے کیونکہ مینار پاکستان پورا بھر چکا تھا. پورے باغ جو پیچھے بادشاہی ماسک تھی اس کو کھولنا پڑا, وہ پوری بھر چکی تھی. اس طرف اگر آپ برج کی طرف آئیں تو برج بھرا ہوا تھا اور برج سے اگر آپ داتا صاحب کی طرف دیکھیں تو تقریباً سول کورٹس جو کچہری ہے اس سے بھی آگے یہاں تک بھی آئے ہیں کہ لوگوں نے چبرجی میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا ہے برج سے چبرجی کی طرف, اور اس طرف گجرانوالہ تک روڈ بلاک تھے اور مرید کے تک تو عوام تھی, مرید کے موڑ تک. آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے ہوں گے. جی ناظرین, آپ نے علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں اسماعیل شامی کے خیالات سنے. والدین کی محبت کے حوالے سے ہم نے پوچھا تو دیکھ لیں کہ انسان کے چہرے پر سفید داڑھی اور اس کی ماں اس کے منہ پر جوتا مار دے اور آگے سے ہنس رہا ہو, تو یہ ایک ماں باپ کے ساتھ محبت کی ایک بہترین مثال ہم نے سنی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.